اور دیکھیے اب جملہ آگے بڑھا رہا ہوں، ایک جملہ گفتگو آگے بڑھ جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ. بے شک بتحقیق سچ یہ ہے، صدق یہ ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور اس کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر کبھی شک نہیں لائے، پھر انہوں نے کبھی شک نہیں کیا. اچھا، یقین اور شک کا فیصلہ کہاں ہوتا ہے؟ ڈرائنگ روم میں؟ عشرت قدوں میں؟ ایوان سیاست میں؟ پارلیمنٹ میں؟ اسمبلی میں؟ عام عیش و راحت کی محفلوں میں؟ یقین اور شک کا فیصلہ ہوتا ہے صرف میدان جہاد میں. یقین اور شک کا فیصلہ ہوتا ہے صرف میدان میں. قرآن مجید نے اسی لیے شک نہ ہونے کی شرط رکھنے کے بعد جہاد کی شرط لگائی. قرآن کی منطق ہے، قرآن کی منطق ہے. یہ آیت سورہ مبارکہ حجرات کل پڑھا تھا یا نہیں؟ اب یہ میں نہیں کروں، ماشاءاللہ ہاتھ بھی اٹھا دیا ایک جوان نے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے. سورہ حجرات پڑھیے گا گھر پہ جا کے، مختصر سورہ ہے، 2 صفحوں کا سورہ ہے. سورہ حجرات، اس کی یہ آیت ہے کہ بس مومن وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے، رسول پہ ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر ثم پھر لم یرتابو، کبھی شک نہ لائے، کبھی شک نہ کرے، وجاہدو، اور جہاد کرے، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے، اپنے نفس سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. جہاد کے میدان میں وہی ٹھہرے گا جو صاحب یقین ہوگا. شک کے ساتھ قدم ٹک ہی نہیں سکتے. اس لیے تاریخ میں جو کچھ ہے اس کے صدق و کذب، ٹرو یا فالس ہونے کا نتیجہ فوراً ہم 2-2-4 کی دریافت کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں جو جمع رہا میدان میں وہ سچا، جس کے قدم اکھڑ گئے وہ شکار. وہ شک کرنے والا میدان میں ٹک نہیں سکتا. جسے شک ہو وہ اپنی گردن کیوں کٹائے گا؟ خدا معلوم حق ہے کہ باطل، پتہ نہیں محمد کا اللہ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں محمد نبی ہے کہ نہیں ہے. یہ شک جسے ہوگا وہ گلا زیر خنجر رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا. بس جب تک میدان میں رہے گا تب تک چہرے پر نقاب پڑا رہے گا، پردہ پڑا رہے گا. اس لیے میں کہتا ہوں تاریخ کا احسان ہے ہم پر. تاریخ کا احسان ہے ہم پر کہ میدان احد سے فرار کرنے والوں نے فرار کیا، پہاڑیوں پہ پناہ لی. تاریخ نے بھی لکھا، قرآن نے بھی لکھا، قرآن نے لکھا کہ انہوں نے فرار کیا، قرآن نے لکھا فرار کیا. اس کے بعد ایک لطیف روایت ہے، سنا دوں؟ ایک نہیں 2 روایتیں سناؤں گا، دونوں ضروری ہیں. کتاب کا نام یاد رکھیے، کتاب کا نام ہے مسند امام احمد ابن حنبل. بھولیں گے تو نہیں؟ کتاب مسند احمد ابن حنبل. اس میں ایک روایت ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک سے پوچھا
کہ بتاؤ کیا تم ہی نہیں تھے جس نے احد میں یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ محمد قاتل ہو گئے، تم لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، پلٹ جاؤ؟ کیا تم نہیں تھے؟ علی کا پوچھنا، کیا تم نہیں تھے؟ انہوں نے فوراً ایک نے ایک کا نام لے لیا، اور کہا کہ نہیں میں نہیں، وہ تھے۔ علی کی حکمت ہے کہ کس سے کس کے لیے گواہی لے لی۔ کس سے کس کے لیے گواہی لے لی؟ انہوں نے کہا کہ وہ تھے، علی نے کہا تم نہیں تھے، کہا نہیں میں نہیں، وہ تھا۔ علی کے سچ میں تو کوئی شبہ نہیں کر سکتا، مگر ممکن ہے کہ جس نے کہا میں نہیں وہ تھا، وہ بھی رہا ہو اور وہ بھی۔ یہ روایت مسند امام ابن حنبل میں ہے، اگر اس میں نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ پڑھتا، میں نے اپنی ان آنکھوں سے روایت پڑھی ہے۔ ایک طرف یہ کہ تم میدان احد میں تم نہیں تھے جس نے کہا تھا سب لوگ اپنے دین کی طرف پلٹ جاؤ، محمد مر گئے، قتل ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صحیح کتابیں کس دریائے فرات میں دھوئی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک یہ روایت اور بس دوسری روایت عرض کر کے ختم کر رہا ہوں گفتگو۔ ایک یہ اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے پوچھا، علی جب سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے میدان احد میں، تم کیوں نہیں چلے گئے؟ علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کیا جواب دیا؟ کہا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرو؟ علی کا یہ جواب بتاتا ہے کہ پیغمبر کو میدان احد میں چھوڑ کر یا پیغمبر کو کسی بھی میدان میں معرض خطر میں چھوڑ کر